السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز ناظرین اکرام، احکام رمضان نامی کتاب کے سلسلہ وار دروس میں ہم لوگ آج باب نمبر 47 چیپٹر نمبر 47 تک پہنچ گئے ہیں، جس میں آج کے مسائل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ قے کرنے کے سلسلے میں، روزے کی حالت میں قے کرنا اومیٹنگ کرنا۔ اگر کسی کو روزے کی حالت میں اومیٹنگ ہوتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے ہم مسائل جانتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، عمدن اور بے اختیار قے میں فرق۔ ایک آدمی وہ بیماری کا شکار ہو گیا، انفیکشن کا شکار ہو گیا، اور اسے آٹومیٹک قے ہونے لگی، الٹی ہونے لگی، وومیٹنگ کرنے لگا وہ، یا کہ حاملہ عورت تھی، حمل کی وجہ سے اس کو قے ہونے لگا، تو ایسی صورت میں یہ قے بے اختیاری ہے، اس پر آدمی کا اختیار نہیں چلتا، آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ روکیں گے بھی تو پریشر اتنا اندر سے ہوگا کہ آٹومیٹک قے ہو جائے گی۔ ایک قے کرنا کیسا ہوتا ہے؟ عمدن ہوتا ہے۔ عمدن یعنی جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ آپ کو قے نہیں ہو رہی ہے، آپ ہاتھ میں منہ میں انگلی ڈال لیں، حلق میں انگلی ڈال لیں، او کر رہے ہیں، یا ایک ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جس سے پلٹی ہو، الٹی ہو، اور آپ کا مقصد قے کرنا ہے، تو دونوں قے میں فرق ہے۔ ایک عمدن قے ہے، جان بوجھ کر کے قے کرنا ہے، قے کے لیے زور لگانا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ قے جو ہے بذات خود آپ کو ہو رہی ہے اور آپ اس کے لیے الگ سے محنت نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، کہتے ہیں عمدن اور بے اختیار قے میں فرق ہے۔ بے اختیار اومیٹنگ میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ بے اختیار قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے اختیار اگر قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی قے کرتا ہے تو اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث مبارک ہے، جب روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر اسے بے اختیار قے آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتلاتے چلوں، جو کتابیں موجود نہیں ہیں، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اگر قے تھوڑا سا آئی، بے اختیار بھی اگر تھوڑا سی قے آئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر منہ بھر کے کلی ہوئی تو اس سے روزہ جو ہے خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اقوال بعض فقہا کے یہاں معروف ہیں، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی اگر جان بوجھ کر کے قے کر رہا ہے تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور اس کو اس روزے کے دوسرے دن قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس کو الٹی ہو رہی ہے بذات خود، اس کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جب روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر اسے بے اختیار قے آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، جو صحیح ابن خزیمہ کی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے کیا بولتے ہیں، اس کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے۔ ابن منذر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حالت صوم میں، حالت روزہ میں جان بوجھ کر کے قے کرے اس پر اس روزے کی قضا ہے، اور جو قے سے مغلوب ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قضا ہے مطلب کیا؟ اس کا روزہ اس دن کا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، جان بوجھ کر کے قے کر رہا ہے تو۔ اور اگر قے اس کے اوپر غالب آ گئی ہے، اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بقیہ ایام وہ روزے کی حالت میں گزار دے گا۔ یہ روایت بھی موطا امام مالک کی روایت ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر اجماع ہے،
سارے علماء کا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب روزہ فرض ہو تو آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عمدن قے کرے، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے کیا کرے، وہ قے کرے، کیونکہ اس سے اسے نقصان بھی ہوگا اور اس کا واجب روزہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر کے قے کرنے سے ہمارے معدے کو نقصان ہوتا ہے، ہمارے حلق کو نقصان پہنچتا ہے، اور آدمی جو ہے غیر فطری عمل کا شکار ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے، طبی طور پر، جسمانی طور پر بھی کیا کرے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور شرعی طور پر بھی نقصان پہنچائے گا کہ جو روزہ وہ رکھا ہوا تھا اور آج کا فریضہ اس سے ادا ہو رہا تھا، اس کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، روزہ اس کا فاسد ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک دن کے روزے کی قضا کیا ہوگی، وہ واجب ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہے کسی مرض کے سبب عمدن قصد قے کرنا، کسی مرض کے سبب عمدن جان بوجھ کر کے کیا کرنا، قے کرنا۔ کیا کسی مرض کے سبب روزہ دار فرض روزہ میں بھی عمدن قے کر سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر فرماتے ہیں جب ایک انسان کسی شرعی عذر کی بنا پر بتکلف قے کرے، بتکلف یعنی جان بوجھ کر کے قے کرے، تو ہم اسے کہیں گے کہ تمہارے لیے اب کھانا پینا جائز ہے، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ توڑ دے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کھائے پیے۔ آدمی بیمار ہے، گیس چڑھی ہوئی ہے، مسائل ہیں، اور اطباء بول رہے ہیں اگر اس کو الٹی ہو جاتی ہے تو شاید اس کے مرض میں کچھ افاقہ ہو جائے، اور وہ آدمی الٹی کی کوشش کرتا ہے اور قے کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے کھانا پینا جائز ہوگا، کیونکہ یہ مریض کے حکم میں ہوگا، یہ مریض کے حکم میں ہوگا، اور اس نے اپنے روزے کو یا اپنی قے کو شرعی بنیاد پر کیا ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا، اور اس کے بعد میں اس کے لیے کھانا پینا بھی جائز ہوگا۔ آج کے اس باب میں آخری مسئلہ ہمارے سامنے ہے، عمدن قے کرنے والے پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے تو صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں ادا کرے گا۔ جس طرح ہم نے جمع اور مباشرت کے باب میں دیکھا تھا، وطی کے باب میں، کہ اگر شوہر بیوی دونوں رضامندی سے یا شوہر اپنی رضامندی سے وہ مباشرت یا وطی کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، تو ان کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قے کر رہا ہے تو صرف قضا کرے گا اپنے روزے کی، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جو شخص کسی عذر کے سبب بھی عمدن قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے آ جائے جبکہ وہ روزہ تھا اس پر قضا نہیں، لیکن جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کے بارے میں موطا کی گزر چکی ہے نا، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو حالت صوم میں عمدن قے کرے اس پر اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ذکر کیا، اور جو قے سے مغلوب ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے۔ یہاں بھی اسی معنی کی روایت ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے قے آ جائے اور جبکہ وہ روزہ تھا اس پر قضا نہیں، لیکن جو شخص جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ یہ ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی اور مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں جان بوجھ کر قے کرنے والے، جان بوجھ کر اومیٹنگ کرنے والے کے لیے قضا کا حکم ہے، نہ کہ کفارہ کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر روزہ توڑنے والے پر کفارہ نہیں ہے، ہر روزہ چھوڑنے یا توڑنے والے پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ صرف جمع ہی پر کفارہ ہے، کیونکہ حدیث میں صرف جمع ہی کے لیے کفارے کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑا دیر پہلے آپ کے سامنے بطور تمہید ذکر کیا تھا۔ تو ہم نے ابھی جو ہے آج کے اس چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 47 میں روزے میں قے کرنے کے مسائل دیکھے۔ اگر کوئی آدمی، ہم نے خلاصہ کلام یہ جانا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا،
اگر کوئی آدمی مغلوب ہو کر کے بیماری کی وجہ سے اس کو قے ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، بقیہ روزہ کو وہ مکمل کرے گا، اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی، لیکن عمدن کرنے والے پر قضا واجب ہوگی۔ اسے ہی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے قے کرتا ہے تو کیا اس کے بعد میں رمضان کے دن میں وہ کھانا پینا کھا سکتا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے جو ہے فتویٰ سنا کہ اگر کوئی آدمی عمدن اور قصدن عذر شرعی کی بنیاد پر، شریعت کا کوئی عذر ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی پریشانی لائق ہے، اس کا علاج قے کرنا ہی ہے، اور وہ قے کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو کھانے پینے کی اجازت دی جائے گی، کھانے پینے سے اس کو نہیں روکا جائے گا۔ آخری مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ قے کرنے والے پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ صرف روزے کے توڑنے والے میں جمع والے پر کفارے کو لازم قرار دیا گیا ہے، بقیہ کسی پر کفارے کو لازم نہیں قرار دیا گیا ہے۔ ایسا آدمی جو عمدن قے کرتا ہے وہ آدمی اپنے روزے کی قضا کرے گا، کفارہ کسی قسم کا نہیں دے گا۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔